دمشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد یعنی کہ 635 عیسوی میں فتح ہوا۔ شہر میں دنیا کے قدیم ترین شہرائے صراط مستقیم کے قریب زمین کا ایک مقدس قطعہ، یہ قطعہ اراضی زمین سے متبرک چلا آ رہا تھا۔ رومیوں نے اپنے دور میں اس جگہ خوبصورت معبد بنایا اور صدیوں تک عبادت کرتے آ رہے تھے۔ عیسائیوں کا دور آیا تو یہ جگہ ان کے قبضے میں چلی گئی۔ پادریوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ آسمان سے اس جگہ پر اتریں گے۔ پادریوں نے مقام کی نشاندہی کے لیے وہاں ایک چبوترا بنا دیا۔ شام جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو مسلمان بھی وہاں عبادت کرنے لگے اور یوں یہ جگہ تمام مذاہب کے لیے مقدس ہو گئی۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک کا دور آیا تو یہاں دنیا کی عظیم ترین مسجد بنانے کا سوچا گیا، لیکن پادری یہ جگہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مذاکرات ہوئے، بادشاہ نے دمشق میں شاندار جگہ دے کر یہ جگہ خالی کرائی۔ خلیفہ ولید کو جگہ مل گئی، ایک شرط رکھی گئی کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام واپسی کو نہیں چھیڑیں گے۔ خلیفہ نے شرط مان لی۔ خلیفہ نے جگہ لے لینے کے بعد وہاں شاندار مسجد کی تعمیر شروع کرا دی۔ تعمیر پر 10 سال لگے اور 11 ملین سونے کے سکے۔ یہ مسجد جامعہ امہ کہلائی اور یہ 1300 سال بعد آج بھی اسلام کے لیے متبرک اور مقدس مقام رکھتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت حسین کے سر مبارک بھی اسی مسجد میں دفن ہے۔ مسجد کے 3 مینار ہیں، یہ تینوں مینار بناوٹ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ خلیفہ نے مسجد کا مشرقی مینار عین اسی جگہ بنایا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے۔ یہ مینار سفید رنگ کا ہے اور لوگ اسے مینار عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال شام پر حملہ کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق تشریف لائیں گے اور مسلمان دجال کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، عصر کا وقت ہوگا، بعض روایات کے مطابق فجر کا وقت ہوگا۔ نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مینار پر اتریں گے۔ وہ زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد لوگوں سے پہلا مکالمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں کہ سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ مطالبہ سن کر ہنسیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ حضور آپ آسمان سے اتر آئے لیکن مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی مانگ رہے ہیں، یہ کیا عجیب بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا میں ہوں، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے، نماز ادا کریں گے اور دجال کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، جب کتابوں میں عالم اسباب کا واقعہ پڑھا تو ساری تھیوری سامنے آ گئی۔ ہم مسلمان خطرناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم ہمیشہ روحانی معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کلیم اللہ اپنے عصا مبارک سے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن امپائر کا مقابلہ نہ کر سکے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالم اسباب میں اونٹ، گھوڑے، زر، تلوار اور خوراک پانی کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی اپنے دفاع کرتے ہیں، یہ بھی جنگیں لڑتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر 2 پتھر باندھتے رہے ہیں۔ انہیں بھی ساتھیوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ اور معاش کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ یہ بھی تجارت فرماتے رہے ہیں، یہ بھی اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے رہے اور اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کسی دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت نبی کا مطالعہ کیجئے، آپ یہ یاد کر کے حیران رہ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست بنائے تو شاندار، لوگوں کا انتخاب کیا تو شاندار، کنیزیں چنی تو شاندار، اور جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنی وہ شاندار تھی۔ آپ نے پوری زندگی کمزور تلوار نہیں خریدی، نہ بیماری والے گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سواری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بھی پوری زندگی صاف ستھرا اور بے داغ پہنا، اور رہائش کے لیے شہر بھی معتدل، پرفضا اور مرکزی پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا اور اسباب سے فائدہ اٹھایا، اچھا کھانا کھایا، اچھی رہائش رکھی، اچھے لوگ چنے اور اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی بھی استعمال کی۔
آپ غور کیجئے کہ عرب حملے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینے کے گرد خندق بھی کھودی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ سب عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں معراج سے مستفید ہوئے۔ وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی گرم اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی، یہاں تک کہ خوف بھی محسوس ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت بھی ٹپکتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا بھی اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکلنے کا بھی بندوبست کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ اسباب ہے جن کوئی ذی روح آزاد نہیں۔ آپ اگر وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے، اور اگر آپ کی سانس چل رہی ہے، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں، پیغمبر ہوں یا عام انسان ہوں، تو آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ سے اترنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو پھر حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت بھی تکلیف دے گی۔ آپ پھر اپنی والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے۔ آپ پھر اچھی تلواریں، اچھے گھوڑے، اچھے اونٹ اور بہادر فوج کی بھی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو صاف شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، ماہر ڈاکٹر، معیاری تعلیم اور شاندار لائف سٹائل کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو سردی، گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو ہمیں اسباب کا بندوبست کرنا ہوگا۔ پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح سب کو سٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا۔ پھر ایسی سیڑھی کا بھی بندوبست کرنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے اتار سکے۔ ایسی دعائیں بھی ایجاد کرنی پڑیں گی جو مسلم امہ کو صحت مند رکھ سکے، اور ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنی ہوگی جو گرمی میں سردی اور سردی میں گرمی پیدا کر سکے۔ انسان کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں کرۂ ارض پر دم توڑتی حیات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچانا ہوگا۔ ہمیں مسلمانوں کو دشمنوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ مومن عالم اسباب میں یعنی دنیا میں دنیا کو برابر نہیں آنے دیتا۔ ہم امت محمدی ہیں، کینچی ہو یا راکٹ، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہم کسی کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ لیکن ہم یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا اور ہم اسباب سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے؟ مسلمان کو کون بتائے کہ اسباب کی اس دنیا میں سبق کے بغیر انسان بے سبب ہو کر رہ جاتا ہے، اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حلب کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کو میلی آنکھ سے دیکھ پاتی؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرے، ورنہ یہ دنیا آپ سے جینے کا حق تک چھین لے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو اگر اچھی لگے تو کمنٹس میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور دیں۔